अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान में बेतहाशा मसाइल हैं, लेकिन अगर कराची की बात कर ली जाए तो हर मौसम गर्मा में जो है वो जो बिजली का एक मसला है वो यकीनन जो है बहुत ज़्यादा हल तलब है। लेकिन हम देखते हैं कि हर साल जो है वो जैसे जैसे जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाता है, उसके साथ साथ जो है वो लोड शेडिंग में जो है वो मुसलसल इजाफा होता चला जाता है। आज की मौजूदा सूरत हाल में बिलखुसूस कोविड-19 के बाद ये तसव्वुर किया जा रहा था कि कंजम्पशन जो है वो अब उस हद तक नहीं है। अमूमी तौर पे जो बाज़ार हैं, जो मार्केटें हैं या जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो 7 बजे तक जो है वो बंद हो जाती हैं, और उसके बाद जो है वो एक बड़ा एडवांटेज था इस तमाम तर सूरत हाल में। और ये तसव्वुर किया जा रहा था कि KE इस दफ़ा जो है एटलीस्ट इस तमाम तर सूरत हाल में जो सार्फिन हैं उनको बिजली की फराहमी में जो है वो कोई बेहतर या जो है वो सूरत हाल बना सकेगी। लेकिन सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है पिछले सालों के मुकाबले में, और आज भी सूरत हाल वही है कि कहीं कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है वो 6 घंटे की जो है वो मुख्तलिफ औकात में लोड शेडिंग हो रही है, जबकि बहुत सारे एरियाज़ इस शहर में आज भी ऐसे हैं जहाँ इससे कहीं ज़्यादा तवील लोड शेडिंग जो है वो देखने में आ रही है। और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और मुख्तलिफ पैराओं में जो है वो इस हवाले से जो है वो मुसलसल बातचीत होती रहती है। कराची के जो स्टेक होल्डर सियासी जमातें हैं वो भी अपना मौक़िफ़ इस पर बड़ा वाज़ेह रखती हैं। कमोबेश हर साल जो है वो मुख्तलिफ कैंपेन शुरू होती हैं, मुज़ाहरे भी किए जाते हैं। पब्लिक की जानिब से भी जो है वो सड़कों पे जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी देखने में आती है। कहीं सड़कों को बंद कर दिया जाता है, कहीं जलाओ घेराव पथराव, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने में नज़र आती हैं। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मतलब एक रोज़मर्रा का मामूल होता है मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ KE की बुनियाद पर। लेकिन ये मसला जो है वो किसी भी सतह पर हमने नहीं देखा कि इस पर जो है वो कोई कंसेंसस डेवलप करके या कोई ऐसी हल राह निकाली जाए कि जिसकी बुनियाद पर इस मसले को हल किया जा सके। आज भी सूरत हाल कुछ नहीं है। इसमें एक पैकेज है, सबसे पहले पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मसला क्यों, कैसे और क्यों कर जो है वो एक मुल्क के माशी हब में इस हद तक जो है वो असरअंदाज होता है, और बिलखुसूस 15 साल से हम इस मसले को हल नहीं कर पाए। एक पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद दोबारा जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा फरमाया। पैकेज में जिस किस्म के शिकवे शिकायत थी ये ज़बान ज़द-ए-आम है। हर कराची में रहने वाले हर शख्स जो है वो कमोबेश जो है वो इसी किस्म की कंप्लेंट्स करता हुआ नज़र आता है, और इसी किस्म की जो है वो सूरत हाल से जो है वो नंबर आजमाए न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले गुज़िश्ता कई सालों से यही तमाम तर सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमाए पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अमीन उल हक साहब। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हाफिज़ नईम उर रहमान ने, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, और हमें ज्वाइन किया है जिब्रान नासिर ने, समाजी कारकुन हैं। सबसे पहले हाफिज़ नईम साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जमात इस्लामी बिलखुसूस जो है वो हमें साल से इस हवाले से जो है वो कैंपेन करती हुई दिखती है, लेकिन कोई खातिर खा नताइज जो है वो हमारे सामने नहीं है। असल में इसमें जो अहम बात है वो ये है कि के इलेक्ट्रिक जो कुछ भी जुल्म कर रही है ये प्राइवेटाइज हुई थी 2005 में पहली मरतबा। अनफॉर्चुनेटली अमीन भाई हमारे मौजूद हैं उस वक्त, जाहिर है कि ये स्याह सफेद की सब चीज़ों की परवेज मुशर्रफ साहब और MK मालिक थी, उस वक्त ये फरोख्त हो गई। फिर उसके बाद 2009 में भी ये गवर्नमेंट में थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसको एक दूसरी कंपनी को बेच दिया था। उस वक्त जो भी मुआहदात हुए थे वो खुफिया रखे गए थे, वो तो कोर्ट के कहने पर थोड़ा बहुत सामने आए तो पता चला कि बहुत ज़्यादा उनके फेवर में ये मुआहदे हुए थे। जो हुए थे उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ। जो इन्वेस्टमेंट करनी थी के इलेक्ट्रिक को या अबराज ग्रुप को $361 मिलियन की, वो भी नहीं हुई पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, बल्कि उल्टा तांबे के तार इन्होंने अरबों रुपए के निकाल के एल्युमिनियम के तार लगा दिए। इसी तरह से जो इन्हें पावर जनरेशन बढ़ानी थी 1300 मेगावाट की, वो भी नहीं बढ़ाई, वो अब तक 300 मेगावाट तक से इजाफा कर सकें, और उसके बावजूद इनको नेशनल ग्रिड से बिजली मिलती रही। ठीक है, ये बात अच्छी होती है कि भाई कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली मिले, लेकिन अगर सरकारी कंपनी होती, KSC कराची का इदारा होता और इसको बेचा ना जाता उस वक्त हुकूमतों की जानिब से, तो फिर तो ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी जो यहाँ से प्रॉफिट ले रही है उसको आप सब्सिडी कौमी खजाने से दिए जाएं और ये शहरियों को लूटमार किए जाए, तो ज़ाहिर ये तो काबिल कबूल नहीं है ना। फिर आप ये देखें कि प्राइवेटाइजेशन के अब जो 15 साल मुकम्मल होने पर भी अगर लोड शेडिंग की ये सूरत हाल है, तो हमें क्यों सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद ये मसले हल हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इतना बड़े पैमाने पर इनको अभी 3 महीने पहले अगले यानी माली साल की बजट जून में आया है, और 3 महीने पहले मार्च में इनको 26 अरब रुपए की सब्सिडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने दे दी।
اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پلانٹ پورے نہیں چل رہے ہوتے، کبھی یہ گیس کا بہانہ کرتے ہیں اور کبھی آئل کا بہانہ کرتے ہیں. حافظ صاحب بہانوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مجھے یہ بتائیے کہ 15 سال میں یقیناً بہت کچھ تبدیل ہو گیا. یہ کون سی گیدڑ سنگھی کے پاس ہے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتی؟ جو معاہدے ہوئے تھے اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے کسی حکومت میں اتنی طاقت نہیں دیکھی گئی کہ ان کو رائے راست پہ لا سکے. انفارچونیٹلی مسئلہ یہ میرے بھائی کہ حکومتوں میں شامل جماعتیں ہوتی ہیں نا. مثلا پاکستان تحریک انصاف کیسے الیکٹرک کی جو مالک کمپنی ہے براج گروپ اس کے خلاف کارروائی کرے؟ اس کے جو فاؤنڈر سی او ہیں عارف نقوی صاحب، ان کے احسان مند ہیں عمران خان اس لیے کہ انہوں نے ان کے الیکشن کیمپین میں کروڑوں کیا بلکہ اربوں روپے فنڈنگ کی تھی. تو جو اتنے احسان مند ہوتے ہیں پھر وہ انہیں معاشی ٹیم کا حصہ تو بنا دیتے ہیں لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. پاور سیکٹر کی اگر رپورٹ آئے گی بھی تو کہ الیکٹرک کو چھوٹ دے دی جائے گی. اسی طرح سے نون لیگ ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، اور ایم کیو ایم تو ظاہر ہے کہ تمام چیزوں کے اندر شریک رہی ہے پچھلے عرصے میں. اب ظاہر ہے کچھ تبدیلیاں ان کے اندر آ گئی ہیں، اللہ کرے کہ یہ بدل گئے ہوں. لیکن بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے الیکٹرک پہ جس سے آواز اٹھتی ہے تو ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو رول پلے نہیں کرتی، اور اس کے نتیجے میں کہ الیکٹرک بالکل جو ہے نا وہ آزاد ہے. اور اس پہ کوئی سپریم کورٹ میں بھی انفارچونیٹلی 3-3.5 سال سے ہمارا کیس ہے لیکن وہاں سنوائی نہیں ہو رہی. ہائی کورٹ میں اگر فیصلے ہوتے ہیں پھر وہ انڈو ہو جاتے ہیں، اسٹے ان کو مل جاتے ہیں. نیپرا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اب شہریوں کے پاس احتجاج کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے؟ ہم نے ہر راستہ اختیار کیا. نیپرا میں ہم جاتے ہیں، عدالت میں ہم گئے ہیں، سڑک پہ ہم ہوتے ہیں. آج بھی ہیڈ آفس سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اعلان کیے ہیں کہ آئندہ ہم اس طرح سے کریں گے. لیکن میں تو ان سب اسٹیک ہولڈر سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس میں نکلیں اور شہریوں کو اس عذاب سے نجات دلائیں کہ 16 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں؟ جبکہ اس وقت جو ہماری جو کیپیسٹی ہے، جو ان کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اور اس کے علاوہ نیشنل گریڈ سے جو مل رہا ہے وہ زیادہ بجلی ہے. کراچی کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ اس وقت ان کے پاس بجلی موجود ہے. لیکن کبھی کچھ کہہ کے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں ہمیں. ایلومینیم کے تار ہیں، ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے تو ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا کیا فورینسک آڈٹ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا لائسنس کینسل نہیں ہونا چاہیے؟ سوموٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ اور ان کو اندر امین بھائی آپ پہ بے تحاشا اس حوالے سے جو ہے وہ ایلیگیشنز ہے، ایم کیو ایم جو ہے وہ یقیناً کئی کے معاملے میں جو ہے وہ مختلف قسم کے ایلیگیشنز کا ایم کیو ایم کو سامنا کرنا پڑا. آج کیونکہ ایم کیو ایم تبدیل ہے، کیسے جو ہے وہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کر کے آپ کوئی موو آگے اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ امین الحق بھائی سے. اچھا ہاں دیکھیں منصور، میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان کو اگر پچھلے 4 سال سے آپ اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی کے باہر، پریس کانفرنس کر رہی ہو یا کبھی احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہو، تو ایم کیو ایم باقاعدہ طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے الیکٹرک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا رول ادا کر رہی ہے، کے الیکٹرک مافیا کے طرف پہ کام کر رہی ہے، کے الیکٹرک پیسے کمانے والی مشین بن گئی ہے جو جعلی بلوں کے ذریعہ اربوں روپے کراچی کے عوام کے پاکٹ سے نکال رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے واضح طور پر، آپ اگر قومی اسمبلی میں میری تقریر آپ سے 3 مہینے کی پہلے کی سنیں گے، اور آج بھی ڈپٹی اقبال نے، میں نے خود سنی ہے، ڈپٹی اقبال نے قومی اسمبلی میں کے الیکٹرک کے خلاف ایک سخت ترین تقریر کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کے الیکٹرک جیسے میں نے کہا مافیا اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اختیار کرتی جا رہی ہے، تو اسے روکنے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ روکنے کی ذمہ داری بنتی ہے ریگولیٹری باڈی کی جو نیپرا ہے. اور اگر ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں تو نیپرا اس کو ریگولیٹ کرتا چلا نہیں آ رہا. جب میں کہتا ہوں مافیا تو اس کی مافیا کی شکل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرتے کیا کہ الیکٹرک کے بہترین قسم کا لائر اپائنٹ کر لیتے. مجھ جیسا یا حافظ نعیم جیسا یا جبران ناصر جیسا کوئی شخص کسی کورٹ میں جاتا ہے تو وہ کروڑوں اور اربوں روپے دے کر کے ہمیں ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے. بہترین قسم کا پی آر مینیجر رکھتے ہیں جو کہ آپ تو الحمدللہ اس پہ پروگرام کر رہے، کسی ٹی وی چینل کو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر پروگرام کر سکے. تو یہ باقاعدہ مافیا کے سر پہ کام کر رہے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن نہیں، ایم کیو ایم پاکستان اپنے کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑی، اپنے ووٹر اور سپورٹر کے ساتھ آپ کھڑی. اپنی جگہ کھڑے ہوئے امین بھائی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ حافظ نعیم کھڑے ہوئے. ضرورت کیا ہے؟ مطلب کراچی کے اسٹیک ہولڈرز اگر اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں تو کیوں نہیں جو ہے وہ اس کو معاملے کو حل کیا جاتا؟ ہر فورم پہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حافظ نعیم نے جو بات کی ہے اور جبران ناصر بڑا ووکل آدمی ہے، ہر ایشو سے بڑا کھل کے بات کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے چل کے کسی موقع پہ
کے الیکٹرک کے خلاف مشترکہ جدوجہد بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یس وی کین سٹ ٹوگیدر، وی کین ٹاک آن دس پلان. جی جبران، کیا سمجھتے ہیں کیا ایسی کون سی طاقت ہے کے کے پاس کہ جس کی بات جو ہے وہ یہ سالہ سال سے مسئلے جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، زبان زد عام ہے سارے مسئلے مسائل، یہ کاپر کی چوری سے لے کے بے تحاشا چیزیں ہیں، لیکن کوئی راہ نہیں نکالی جا سکی؟ حضور میرا خیال میں ہمیں پہلے بنیادی جو زمینی حقائق ہیں ان کا اگر ہم جائزہ لے لیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں منتخب حکومت کسی بھی چیز کی ذمہ داری نہیں لے سکتی. یہ کرونا کا آپ کے پاس وبا کا معاملہ ہے، روز بیان بدل جاتا ہے. وہاں پہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پرائیویٹ ادارے اکاؤنٹیبل ہوں گے عوام کے لیے، یہ خام خیال ہے. جب منتخب نمائندے نہیں ہیں تو پرائیویٹ اداروں کو کرنا مشکل ہوتا ہے. اب اس مسئلے پہ آتے ہیں یہ نیپرا کی ریگولیشن اور پی الیکٹرک کیا کرتا ہے. اس بات سے ہٹ کے کہ 2005 میں جو پرائیویٹائزیشن کی پیسے کس نے کما لیے تھے، کس کی قسمت بدل گئی تھی. مگر میں آپ سے ایک بڑے مسئلے کی بات کرتا ہوں، لوڈ شیڈنگ سے زیادہ سنجیدہ ہے. پچھلے سال 40 سے زائد ہم بات کراچی کے اندر ہوئی، کیونکہ کے الیکٹرک کے ناقص نظام کی وجہ سے بارشوں کے دوران لوگوں کو بجلی کے جھٹکے لگے. لوگ اپنے گھروں کے باہر، مسجد کے راستے میں، اپنے گھر کے احاطے کے اندر کرنٹ کھا کے بیٹھے. ان میں سے نیپرا نے رپورٹ کے اندر 19 اموات کے حوالے سے لکھا کہ کے الیکٹرک کی ارتھنگ کا نظام موجود نہیں ہے کے اندر. اس کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ جو ان کے پیرامیٹرز فالو کرنے ہیں ان پراپرٹیز کو اس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو مینٹین کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں ہو. اس کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ جن گھروں کے اندر کنڈے تھے یا گھروں کے اندر فالٹی وائرنگ تھی اور وہاں پہ لوگوں کی اموات ہوئی، اس کا بھی قصوروار کے الیکٹرک ہے، چونکہ یہ الیکٹرک کا میٹر لگانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ جس گھر میں لگا رہے ہیں وہاں بجلی کی تاریں پراپرلی لگی ہوئی کہ نہیں لگی ہوئی. اس رپورٹ کو آئے ہوئے 8 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اس کی کمپلائنس کے حوالے سے عوام کو نہیں پتا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو نیپرا اور کے الیکٹرک مل کے کر رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کی تعزیر اور قانون کے حوالے سے کرمنل بریچ آف پبلک ٹرسٹ نہیں ہے؟ کہ ایک پبلک گڈ ہے جس کو بجلی کہتے ہیں اور یہ بجلی کے کھمبے ہیں، اور یہ پبلک پراپرٹی اس وعدے کے تحت کسی پرائیویٹ ادارے کو آپ نے دی کہ جو اس کی سیفٹی کے پیرامیٹرز ہیں اس پر پورا کا پورا جو ہے عمل درآمد ہوگا. مگر اس وعدے کی جب خلاف ورزی کی جاتی ہے اور عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے تو اس کے کہاں سدباب ہوگا. جہاں تک لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات ہے، میں بہت بنیادی بات کروں گا. جہاں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے اتنے سارے صنعتی ادارے، اتنے سارے اسمال بزنسز، پورے کے پورے اسکول آپ کے بند ہیں، تو یہ بات تو ہے کہ جتنی بجلی کی پہلے کنزمپشن ہو رہی تھی پچھلے سال اس مہینے میں وہ تو نہیں ہو رہی ہوگی. تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ کیا ہے؟ اور نہ صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سول سوسائٹی جو ہے یہ پہلے بھی کچھ سال پہلے جب ہیٹ ویو کے دوران لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی تب بھی عدالت کی تھی اور تب بھی عدالت نے کے الیکٹرک کی تنقید کی تھی. مگر یہاں جب حکومت امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو عدالتی حکم تو کوئی کیا کر سکتا ہے. اور یہاں پہ میں بالکل جماعت اسلامی کی خدمات کو اس حوالے سے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ہر موقع پہ کے الیکٹرک کے مظالم کے خلاف جماعت اسلامی ہمیشہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ناظرین اس پہ مزید بات کریں گے، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کراچی میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کی، اور یہ معمہ جو ہے سالہ سال سے اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ معمہ حل ہونے کو نہیں آتا ہے کسی بھی صورتحال میں. ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی جو ہے وہ ہر سال اس کے خلاف کمپین چلاتی ہے، مختلف مظاہرے بھی نظر آتے ہیں، جبکہ پبلکلی بھی جو ہے بے تحاشا مظاہرے نظر آتے ہیں. حافظ نعیم صاحب، کیا اس کا مطلب کوئی تو ایک ایسا کوئی آپ کے ذہن میں میکینزم ہوگا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم اس مسئلے سے جان چھڑا سکیں گے؟ 15 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میٹر ریڈنگ کے نام پر اربوں روپے انہوں نے لے لیے تھے. انہوں نے ڈبل بینک چارجز وصول کر، یعنی 2 طرف سے بینک چارجز وصول کرتے تھے. ہم نے نیپرا میں گئے، ہم عدالت میں گئے اور اس کے نتیجے میں یہ سلسلہ بند ہوا اور بہت ساری بچت لوگوں کی ہوئی. اسی طرح ہم نے جب یہ واقعات ہوئے تو اس پہ کیس کیا، جب یہ کرنٹ لگنے کے، اور مسلسل اس کا تعاقب کیا اور احتجاج بھی کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک آرڈر ہوا اور اب انہیں کچھ نہ کچھ ارتھنگ جی لائن پہ ہوں. تو میں اصل میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ چلتا رہے گا. اگر یہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دیکھیں نا 14 MNA ہیں پی ٹی آئی کے کراچی سے، 4 MQM کے اور 3 پیپلز پارٹی کے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ان سب کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہے نا.
अब ये बात कहना भाई क्यों नहीं कराची का इदारा 16 अरब रुपए खम्मों की कीमत के बराबर बिका था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस एमक्यूएम के उन तमाम लोगों को लेनी चाहिए जो उस वक्त एमक्यूएम में मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। जब ये हाफिज साहब, लेकिन जब आप फरमा रहे हैं कि सियासी तंजीमों के जाती मफादात हैं तो उसके बाद ये मसला कैसे हल होगा? देखें ना, बात ये कि ये फिर सामने आए ना, जो लोग पार्टियों के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो इन पार्टी मफादात से बालातर होकर सोचते हैं, उनके अंदर ये करेज होनी चाहिए कि वो सामने आए। देखिए उस वक्त क्या होता था, ये के इलेक्ट्रिक जो है ना, जो अस्करी विंग होते थे, अस्करी विंग के जो लोग होते थे उनको जो है ना ये अपने पेरोल पे रख लेते थे और ये लोगों से पैसे वसूल करते थे, कनेक्शन काटते थे, बदमाशी करते थे और इसके नतीजे में के इलेक्ट्रिक जो है मजबूत तर होती चली जाती थी और कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, इसलिए कि एक टेंस माहौल था, दहशतगर्दी का माहौल था। इसी तरह से आप ये देखें कि मुसलसल फायदे इन सारी पार्टियों ने उठाए। मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये है कि देखें अर्थिंग हो रही है इस वक्त, ये भी जब मेहनत करते हैं तो उसके नतीजे में ये फायदा होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब KSC बिका था तो उस वक्त 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी इसको दी जाती थी। आज 75 अरब रुपए भी ऐसे हुए हैं एक साल में कि जिसको दी गई है और इस दफा तो एडवांस 26 अरब रुपए दे चुके हैं। एक तरफ स्टील मिल बंद कर रहे हैं और कहते हैं कि स्टील मिल से मुलाजमीन बोझ हैं, वो बोझ हैं तो भाई के इलेक्ट्रिक की प्राइवेट कंपनी अबराज ग्रुप बोझ क्यों नहीं है? इसलिए कि वो आपके जाती दोस्त हैं। तो विफाक सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और विफाक में जो एमक्यूएम शामिल है ना इस वक्त, वो इस वक्त जो है वो मौजूद है, वो वफाक में अपनी इनके साथ बैठकर कैबिनेट में फैसले करते हैं कि स्टील मिल को जो है वो फरोख्त कर दो और मुलाजमीन को निकाल दो, और ये मौजूद हैं और के इलेक्ट्रिक बदमाशी कर रहा है। तो भाई एमक्यूएम को अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए ना। इसी तरह PTI के भी MNA MPO और PTI के वर्कर को भी सामने आना चाहिए ना, पीपल्स पार्टी के जियालों को भी सामने आना चाहिए कि क्या बदमाशी लगाई थी उस इदारे ने और ये क्यों खामोशी के साथ इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए कि नूरियाबाद का 100 मेगावाट का जो प्लांट है वो उनको सप्लाई दे रहा है और उनको पेमेंट पूरी मिल रही है, तो खजाने पे बोझ पड़ रहा है। तो जब तक ये लोग नहीं बेदार होंगे तो हम तो अपने हिस्से का काम करेंगे। अमीन भाई, हम किसी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि बेतहाशा चीजें जो है वो बहरहाल इस हवाले से सर्कुलेट करती हैं सोशल मीडिया पे बिलखुसूस, लेकिन जो बात हाफिज साहब कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं जगह अपनी जगह स्टैंड करती है कि कहीं ना कहीं कोई सियासी मफादात ऐसे मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो इस KE को प्रोटेक्ट किया जाता है। मंसूर, मेरा ख्याल है कि हाफिज नईम भाई ने के इलेक्ट्रिक पे कम और एमक्यूएम पे ज्यादा बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं भरपूर एथिक्स का मुजाहरा करूंगा और के इलेक्ट्रिक तक ही महदूद रहूंगा और आपने भी मुझसे यस किया है। आप देखें कि पिछले 4 सालों से मुसलसल एमक्यूएम पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज उठाती रही। आपने ये देखें कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में MD के इलेक्ट्रिक और इनके तमाम अफसरान को बुलाया और उनको मेक श्योर कराया कि आप अपने अमाल को दुरुस्त करें। और हमने 3 चीज का मुतालबा किया। क्या मुतालबा किया? नंबर 1 कि के इलेक्ट्रिक अपनी जनरेशन सिस्टम को बढ़ाए, अपने सिस्टम को अपग्रेड करे और अपने डिस्ट्रीब्यूशन के निजाम को बेहतर करे। आप अगर देखें कि जो इनके सिस्टम था उसके मुकाबले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरी तो आई है, लेकिन आज भी पिछले अगर 6 महीने को उठा के देखेंगे तो कराची में 3 बड़े ब्लैकआउट हो गए और पूरा कराची शहर तारीखी में डूब जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये अरबों रुपए कमाते हैं तो अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में पैसे क्यों नहीं लगा रहे। हमने नेपरा को बुलाया, नेपरा के जो चीफ थे तौसीफ फारूकी साहब, किसी वक्त वो कराची में भी रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल मामला को हल करने की कोशिश की है और पहली दफा मैं समझता हूँ कि ये जो बारिश के मौके आए थे और जो डेथ हुई थी इसके ऊपर के इलेक्ट्रिक के ऊपर एक बड़ा फाइन लगाया गया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ के इलेक्ट्रिक। क्यों? क्योंकि एमक्यूएम के अराकीन असेंबली ने स्टैंडिंग कमेटी में इस पे जोर दिया था। मैं समझता हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान हर सूरत में चाहेगी कि के इलेक्ट्रिक अपनी जनरेशन, अपने सिस्टम अपग्रेडेशन करे और जहां तक अपनी जो जिसे कहते हैं कि मुनाफा के कारोबार को कम करे और फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करे। आप देखिए वफाक क्या कर रहा है। वफाक इनको 650 मेगावाट बिजली देता है और साथ साथ आपने देखा कि आज से 2 दिन पहले हमने और क्या ऑफर किया, हमने इन्हें ऑफर किया कि अगर आपके पास बिजली की शॉर्टेज है तो आप 1400 मेगावाट हमारे पास और मौजूद है, आप उनमें से भी ले। लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है, गर्मी पीक पर होती है, तो ये फर्नेस ऑयल अपना इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने इल्जामात दूसरों को देते हैं। कभी ये इल्जामात गैस कंपनी को दे देते हैं, कभी PSO को देते हैं या कभी वफाकी हुकूमत को देने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि हाई टाइम कि हम सब मिलकर एकजुट होना होगा और के इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट को अपना रवैया दुरुस्त करते हुए कराची के अवाम को इस अजियत में, बिलखसूस जब कोविड-19 पीक पर है, गर्मी 39। बिल्कुल अमीन भाई, इस वक्त बिलखुसूस आज के दौर में कोविड के बाद जो है वो कंजम्पशन यकीनन जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे, उसके बावजूद इस किस्म की लोड शेडिंग जो है वो वाकई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल
بالکل منصور، میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں اس بات کو آپ کے جو بڑے چینل کے توسط سے کراچی کے عوام کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے الیکٹرک کے مینجمنٹ کو دوبارہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا جائے گا، ان سے بات پرس کی جائے گی اور ان کی ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ جی جبران، کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال میں؟ کیونکہ کوئی کوئی نتیجہ خیز گفتگو جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہمیں ایسا کوئی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ اس قسم کی کمپینز دیکھ رہے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں، لیکن کوئی نتیجہ خیز کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں بنتا ہوا نظر آتا۔ سر اگر میں ایک وقت کو فرض کر لوں کہ میں کے الیکٹرک کا چیئرمین ہوں یا سی ای او ہوں، تو میں حالات کا جائزہ لوں گا اور میں دیکھوں گا کہ میں اس شہر میں آپریٹ کر رہا ہوں جہاں آب حیات پانی جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا ہے اور ٹینکر کی چوری جو ہے وہ عام کر دی گئی ہے اور حکومت کو اس سے سروکار نہیں ہے، جہاں قبضہ گروپ کے نام کے اوپر لوگوں کے گاؤں بورڈ کے کنورٹ کر کے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی گئی اور ان کا کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے، جہاں انکروچمنٹ کے نام پہ ہزاروں لوگ بے گھر کر دیے گئے اور جس کو آپ کوارنٹائن کہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کراچی والے اپنے گھروں کے ملبوں کی چھت پہ کھلے آسمان کے نیچے کوارنٹائن کر رہے ہیں 4 مہینے سے، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جو گھر گرائے گئے اور اس کے اوپر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر شہر کے اندر جو قتل و غارت ہوئی اس کا آج تک کوئی حوالہ نہیں نکل سکا، جے آئی ٹیاں بنتی رہیں، جے آئی ٹیاں غائب ہوتی رہیں، گینگ وار کے لوگ اٹھتے رہے، وہ بھی کبھی سامنے روپوش نہیں ہوئی۔ تو اس معاملات اور حالات کے اندر میں تو یہ دیکھوں گا یار کہ جب اس عوام کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جب حکومت کو اور حکومت میں کام کرنے والوں کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے، تو مجھے خدا کا نیک بندہ یا ولی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں نہ لٹ مچاؤں اور میں کیوں نہ دونوں ہاتھوں سے دولت لے لوں جب مجھے پتا ہے کہ حکومت کا وہ معیار ہی نہیں ہے اور عوام کو کوئی اکاؤنٹیبل ادارہ نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ حالات اور معاملات پیدا کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ یہ دعا کریں کہ خدا کے ولی جو ہیں وہ ان محکموں کو آگے چلائیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جبران کی صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے جیسی آپ نے بیان کری، لیکن کیا یہ مستقبل میں یہی سب کچھ ہوتا رہے گا؟ سر جی، اس کا بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اپنا جو نظام ہے اس کی نرسری ٹھیک کرنی پڑے گی۔ جب تک ہمارے یہاں اچھے لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے، اور وہ اسی تبھی قابل ہوں گے جب آپ کے یہاں اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوں گی، آپ اپنے نوجوان طلباء کو، ینگ طلباء کو سیاست کی طرف لے کے آئیے، نئے ذمہ دار لوگوں کو لے کے آئیے، تبھی آپ یہ ڈائنسٹک پالیٹکس اور یہ جو ہیریڈیٹری پالیٹکس ہے یہ اس کی لعنت سے بھی نجات پائیں گے اور آپ جو ہے ملوکیت کا نظام چھوڑ کے حقیقی جمہوریت کی طرف آ جائیں گے۔ مگر ہم چاہتے نہیں ہے بنیاد ڈالنا، ہم یہ لوکل گورنمنٹ کو نرسری بولتے ہیں، لوکل گورنمنٹ نرسری نہیں جمہوریت کی، اسٹوڈنٹ یونین ہے، نئی قیادت آئے گی، نئے ریپرزینٹیٹو آئیں گے، تب معاملات حالات چینج ہوں گے۔ جو ہیں اس وقت آلریڈی ان پارٹیوں کا اس طرح مفادات کے شکار، وہ نہیں کچھ کر سکتے۔ حافظ نعیم صاحب، کیا خیال ہے آپ کا، یہ بینر پوسٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو مظاہرے کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر کوئی تبدیلی اس میں متوقع ہے؟ اس تمام تر صورتحال میں یقیناً صورتحال گمبھیر ہے، صرف کئی کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی کے مسائل بے تحاشا پیچیدہ ہیں۔ یہ اس کے پاس کیا آپشن ہوتے ہیں؟ بھائی بندوق لے کر تو ہم نہیں ماریں گے نا لوگوں کو، ہم ایک جمہوری جدوجہد کریں گے، سڑک پہ آئیں گے، ہم ایک قانونی جدوجہد کریں گے، عدالت میں جائیں گے، ہمارا اگر کوئی نمائندہ اسمبلی میں ہوگا تو وہاں پر بات کرے گا، اگر ہمیں ضرورت پڑے گی اور پڑتی ہے، ہمارے علاوہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیپرا میں جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آدمی بھی نیپرا میں نہیں جاتا کہ الیکٹرک کے خلاف، صرف ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے جو نمائندگی کرتی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف، اس کے سارے فرینڈوں کے خلاف۔ تو بھائی ہم یہی کر سکتے ہیں نا، ہم کسی کو قتل تھوڑی کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو کر رہے ہیں اس پر ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس میں اپنی آواز ملائیں، جو پریشان حال لوگ ہیں ان سب سے جان چھوڑائیں جنہوں نے ان کو جبران کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جبران، تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے جو ہے وہ ہمیں ساتھ کھڑی رہی ہے، ہم بھی ہائی کورٹ میں اور نیپرا کے سامنے پچھلے 1 سال سے اور اس سے پہلے بھی لگے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ۔ جی حافظ صاحب، حافظ صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ امین بھائی، صورتحال جو ہے وہ بہرحال دو کی تو ہے، پروگرام بھی ہر سال ہوتے ہیں، جب یہ پیک سیزن آتا ہے مظاہرے، پرتشدد مظاہرے بھی ہوتے ہیں، سڑکیں بھی بلاک ہوتی ہیں، لوگ سڑکوں پر بھی آتے ہیں، لیکن کوئی سلوشن کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ گنوا رہے ہیں یا حافظ صاحب گنوا رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ کئی کی صحت پہ جو ہے وہ ان تمام تر واقعات سے، حالات سے کسی قسم کا کوئی اثر ان کی صحت پہ پڑتا ہو۔ دیکھیے اپنا منصور، اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکٹرک مینجمنٹ کو اپنا معاشرے کے طرز عمل کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ MKM پاکستان کے اراکین قومی سبھا اسمبلی نے آج سے 4 مہینہ پہلے بھی ان سے ملاقات کی تھی اور ان کو وارن کیا تھا کہ آپ گرمی پیک سیزن شروع ہونے والا،
आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। उन्होंने हमसे वादा किया। अमीन भाई, इश्यूज जो है बेतहाशा है, मतलब इस प्रोग्राम में हम उसको कंक्लूड नहीं कर सकते। केई के एक बिल से लेके, चाहे वो एक कमरे के घर का बिल हो, वहां से लेके अगर आप चलें तो बेतहाशा इश्यूज हैं जो सिर्फ केई से इंटरलिंक करते हैं। मैं आपको वादा कर दूं कि MQM पाकिस्तान अपना आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके इस्तेमाल करते हुए के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर फोरम पे आवाज उठाती रहेगी और हर सूरत में इसकी ख्वाहिश होगी कि कराची के अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। अमीन भाई, क्या MQM इस चीज को एक्सपोज कर सकती है कि किस बुनियाद पर जो है वो केई अपने जो जिस पोजीशन पे स्टैंड करती है, किस बुनियाद पे करती है? देखिए, अगर हमारे पास 2005, 6, 7, मेरा ख्याल आज 20 हो चुका है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो 3 चीजों पे बेहतरीन किस्म के अपने लॉबिस्ट पैदा करते हैं और हर जगह पर लेकर आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं होगा। हमें हर जगह पे इनके खिलाफ लड़ना होगा और MQM पाकिस्तान लड़ रही है। जिस तरह अभी हाफिज भाई ने कहा कि गालिबन रेगुलेटरी बॉडी पे अकेले जाते, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि पिछले 2-3 हियरिंग में MQM के रुकन कौमी असेंबली खातून किश्वर ज़हरा खुद भी मौजूद रही हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। तो हर फोरम पे इंशाअल्लाह ताला हम इनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और जहां जिस जगह मौका। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिब्रान नासिर, हाफिज नईमुर रहमान साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि यकीनन पाकिस्तान में या बिलखुसूस कराची में मौजूद जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ओन करते हैं कराची को और जो दावा करते हैं कराची को ओन करने का, वो इस हवाले से अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे और कोई शायद ऐसा दिन हो कि कराची को इस बिलखुसूस इस किस्म के मसाइल से जो है वो निजात दिलाई जा सके। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कराची की सूरत हाल का, बिलखुसूस बढ़ती हुई लोड शेडिंग का। आज कोविड-19 के बाद जो कराची की सूरत हाल है और लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा एक अहम पहलू है जिससे यकीनन पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिली वाबस्तगी है, वो है मसला हज का, कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ये कयास किया जा रहा था कि शायद जो है वो इसको इस दफ़ा हज को जो है वो मौकूफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से जो है वो बड़ा वाज़े ऐलान सामने आया है। यकीनन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कुछ खुश आइन अमल नहीं है, क्योंकि वो इस हज में जो है वो उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन सऊदी हुकूमत की जानिब से जो है वो कैटेगोरिकली जो है वो बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है कि 10,000 से ज़्यादा अफराद जो है वो इस दफ़ा हज में शिरकत नहीं कर सकेंगे और इस फरीज़े के लिए जो है वो वही लोग जो है वो ये फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, और उसकी भी जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ तमाम तर वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे, जिसके बाद जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि जिसके बाद इस कोविड-19 को फैलने में जो है वो कोई तक़वियत ना मिल सके और इसको जो है वो रोका जा सके। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जहांगीर खान, हमारे नुमाइंदे सऊदी अरब में मौजूद हैं। जहांगीर, किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं? बाहर से किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, सऊदीया में मौजूद सिर्फ सऊदी हज कर सकेंगे या सऊदीया में मौजूद कोई भी मुसलमान जो है इस फरीजे को अदा कर सकेगा? जी, मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब में मौजूद सऊदी और जो मुकामी अफराद हैं वो दोनों को अलाउ किया गया है कि वो हज कर सकेंगे। लेकिन इस सिलसिले में कुछ जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वजारत हज की जानिब से, जो मिनिस्टर हैं उनकी और वजारत सेहत के मिनिस्टर की। इसमें ये फैसला किया गया कि बताया गया कि अदायगी हज के लिए 65 साल से कम उम्र की पाबंदी लाजमी होगी। मतलब जो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग होंगे वो हज नहीं कर सकेंगे। हजाज इकराम का मक्का मुकर्रमा में दाखिले से कबल कोरोना समेत मुकम्मल तौर पर मेडिकल चेकअप लाजिम होगा। हज से कबल और हज के बाद हज्जाज को मुकम्मल आइसोलेशन में रखा जाएगा। समाजी फासले का इतलाक सख्ती से किया जाएगा और जो लोग दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को हज की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाजियों को खुसूसी हज ट्रेनिंग देने का फैसला भी किया गया है और खुसूसी मेडिकल टीमें रोजाना की बुनियाद पर ज़ायरीन के मुआयने के लिए मौजूद रहेंगी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मिना में अस्पताल कायम किया जाएगा और बड़े हजूम से बचने और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। रवा साल हजाज इकराम की तादाद जो है वो अभी उसके बारे में कोई वाजे नहीं किया गया है कि कितनी होगी, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि वो इंतहाई महदूद होगी। और आज़मीन ना भेजने के लिए तमाम मुल्कों ने जो फैसला किया है वो काबिल तारीफ है
اور عازمین کی رجسٹریشن کے لیے سفارتخانوں سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے گا. نہیں، سفارتکاروں سے کس بنیاد پر رابطہ کیا جائے گا؟ اگر غیر ملکیوں پہ مکمل طور پہ پابندی ہے تو غیر ملکی سفارتکار اس میں کیا جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے؟ نہیں، میں آپ کو میں یہ تصحیح کر دوں کہ اس میں غیر ملکی جو ہے ان پہ پابندی نہیں ہے. آج کی غیر ملکی کر سکتے ہیں جو یہاں پہ مقیم ہے. جو لوگ پہلے جو حج کرنے آتے تھے خارجی، یعنی کہ باہر سے جو حج کرنے آتے تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے. لیکن داخلی جو ہے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ مختلف ممالک سے جن کا تعلق ہے ان کو مکمل طور پہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں وہ اپنے سفارت خانے سے تعلق جو ہے وہ رکھیں گے اور جو فارم اور دوسری چیزیں ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ پھر بتایا جائے گا ان کو. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سعودیہ میں مقیم جو غیر ملکی ہیں وہ بھی ان کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ وہ سفارت خانے کے تھرو جو ہے وہ اس حج کے لیے اپلائی کر سکیں گے؟ جی، اس میں جو ہے نا سفارت خانے جو ہے نا وہ نمائندگی کریں گے. وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ لسٹیں لوگوں کی بنا کے اور پھر ان کو جو ہے نا وہ آگے جو ہے وہ بھیجیں گے اور یہ سارا لائے عمل طے ہوگا. کیونکہ ابھی ٹائم ہے حج میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو حج ہے وہ 28 جولائی کو ہے، تو ابھی وقت ہے. کیونکہ باہر سے لوگ نہیں آ رہے ہیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ادھر کوئی جو ہے اس سلسلے میں انتظامات میں کوئی مشکل ہوگی. جہانگیر اور ابھی تک جو ہے کوئی جی اور ابھی تک کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں واضح طریقہ کار جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. نہیں، ایک اپروکسیمیٹ فیگر جو آ رہی ہے وہ تو 10,000 کی آ رہی ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. سعودی عرب میں کرونا سے پابندی جو کرفیو لگا ہوا تھا وہ ہٹایا گیا ہے. تو اس نتائج کو دیکھتے ہوئے کہ کیا کرونا واپس تو نہیں آ جائے گا، تو اس نتائج کو دیکھتے ہوئے پھر وہ تعداد کا جو ہے نا وہ حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. یہ ایک اندازہ دیا گیا لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہے. یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. تو کب تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو کہ فائنلائز کر لیا جائے گا؟ اور کیا متوقع ہے کہ کچھ غیر ملکیوں کو بھی جو ہے وہ الاؤ کیا جائے گا کسی حد تک؟ نہیں، اس سلسلے میں بالکل واضح بیان ہے کہ خارجی جو ہیں ان کو بالکل بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا. بیرون ملک سے کوئی بھی افراد حج کرنے نہیں آئے گا. جو یہاں پہ موجود ہیں مقیم حضرات ان کے لیے اور سعودی جو ہیں ان کے لیے، یعنی کہ داخلی جو لوگ ہیں ان کے لیے اقامہ ہولڈر. جہانگیر، اس وقت کیا صورتحال ہے عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے؟ کہ کس حد تک ریسٹرکشنز ہیں مدینہ منورہ میں جو ہے وہ زیارت کے لیے جانے والوں کے لیے؟ کہ کس حد تک جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہیں؟ ابھی موجودہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ باجماعت ہو رہی ہے اور انہوں نے اب جو ہے وہ مسجد نبوی کی جو ہے چھت پہ بھی الاؤ کر دیا نماز پڑھنا. لیکن ریاض الجنہ اور جو روزہ رسول پہ سلام عرض کرنے جاتے ہیں اس پہ ابھی بھی پابندی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے مسجد الحرام میں نماز تو ہو رہی ہے لیکن وہ صرف جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں وہی فرض نمازیں ادا کر رہے ہیں. عمرہ کرنے پہ اور زیارت کرنے پہ ابھی تک پابندی برقرار ہے. تو جو کرفیو لفٹ کیا گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کا جو مطلب اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ تمام عبادات سے نہیں ہے؟ عمرہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ رسول پہ حاضری نہیں دے سکتے؟ جی بالکل. بلکہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی میں تو عام لوگوں کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے اور اس میں سماجی جو ہے فاصلوں پہ سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. داخل ہونے سے پہلے ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے وہاں پہ اور جا نماز ساتھ لے کے جانے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس طرح سے جو انہوں نے جو صورتحال رکھی ہوئی ہے یہاں پہ وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے. جہانگیر، لیکن بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے سعودیہ کے بالخصوص میڈیا کے معاملات جو ہیں، تو ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے کووڈ-19 کی وہاں پہ؟ دیکھیں کووڈ-19 کی صورتحال یہ ہے کہ اب الحمدللہ یہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں. یہاں پہ سارے مقیمین کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ علاج جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کر رہی ہے اور اب جو تعداد ہے وہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور جو ہے وہ جو نئے کیسز ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. کیونکہ جو ہم نے دیکھا یا محسوس کیا یا جس قسم کی رپورٹس آ رہی تھی اس میں تو بہت سختی سے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ عمل درآمد کرایا جا رہا ہے جو لاک ڈاؤن ہے اس پہ. جی بالکل. اگر آپ ابھی بھی یہاں پہ جو انہوں نے اوپن کیا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے بڑی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے. حفاظتی تدابیر پہ اگر آپ ماسک نہیں پہنے ہوئے ہیں تو آپ پہ 1,000 ریال کا جرمانہ ہے.
تو لوگ یہاں پہ سختی سے اس پہ عمل کر رہے ہیں. جو دکانیں یہاں پہ کھل رہی ہیں ان میں جو ہے سماجی فاصلوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جا رہا ہے. جہانگیر ایک اور چیز جو ہے وہ طور پہ عمل کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز بڑی سامنے آ رہی ہے. آج جو وزیر صحت کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو حج سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جائے گا کووڈ-19 کا اور اس کے بعد جو ہے وہ عازمین حج کو الاؤ کیا جائے گا. لیکن ایک اور چیز یہ ساتھ ساتھ کہی جا رہی ہے کہ حج کے بعد بھی ان کو کرنٹائن کیا جائے گا. جی وہ اپنے گھروں پہ ہی جو ہے وہ کرنٹائن کریں گے. ان کو یہ کہا گیا ہے. مطلب وہ مینڈیٹری ہوگا اس کو کرنٹائن کرنا یا اس بنیاد پہ کیا جائے گا کہ کوئی اگر پازیٹیو آتا ہے تو کرنٹائن کیا جائے گا؟ نہیں، یہ انہوں نے سب کے لیے کیا ہے. ابھی اس میں صورتحال واضح نہیں. دیکھیں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہے حج پہ. یہ کنڈیشن جو ہے یہ کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تبدیل بھی کی جا سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہانگیر ایک آخری سوال میں آپ سے کرتا چلوں کہ جو یقیناً جو ہے وہ حج کے لیے ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میکینزم جو ہے وہ ایوالو کیا جاتا ہے خاص طور پہ منا میں. تو وہ ساری صورتحال وہاں کیا پریکٹس ہے؟ وہاں پریکٹسز جاری ہیں یا وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ ابھی بعد میں کیا جائے گا؟ جی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انتظامات ہیں وہ بہت ہی یعنی کہ یہاں پہ حج جو ہے وہ ہر سال کا ایونٹ ہے. بالکل. تو جتنے بڑے پیمانے پہ جو انتظامات ہوتے تو اس دفعہ تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی تعداد نہیں ہے. تو اس میں تو ان کو کوئی مشکل پیش ہی نہیں آنی ہے. جو خیمے ہیں وہ خیمے لگے ہوئے ہیں. عرفات کے انتظامات اور جو عزیزیہ میں بلڈنگ ہیں جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل ہو. تو بالکل نہ ہونے کے برابر تعداد ہے تو بہت ہی آسان طریقے سے مینیج ہو جائے گا سب کچھ. بہت شکریہ. جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال ناظرین دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عازمین حج کے لیے یا حج کی خواہش رکھنا جو ہے وہ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں حج کی خواہش ہوتی ہے. اور لیکن آج موجودہ صورتحال میں جہاں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ حج کو موقوف کیا جائے گا کووڈ-19 کے بعد اس میں یقیناً جو ہے وہ بہت بہتری آئی ہے. اور کیونکہ حج کو موقوف ہونے کے ساتھ بہت ساری روایات کو جو ہے وہ انٹر لنک کیا جاتا تھا اور اس سے بہت سارے خدشات بھی جنم دیتے تھے. لیکن ایٹ لیسٹ اتنی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ کم تعداد میں لیکن حج جو ہے اس کو مکمل طور پہ پرفارم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.